نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد ایک بہت بڑا فتنہ منافقین کا فتنہ تھا. اللہ نے بڑی تفصیل سے ان کا تذکرہ کیا ہے. یہ سورۃ منافقون کی جو آیت ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں اللہ ان کو نہیں بخشے گا. یعنی مستقل جہنم کی وعید ہے منافق کے لیے. لیکن جہنمی ہونے کے باوجود، اصلاً کافر ہونے کے باوجود، ان کا کفر دل میں چھپا ہوتا ہے، اور دل کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا. اس لیے کسی کو منافق کہنے کی گنجائش نہیں ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس میں موجود ہے. ایک جنگ کے موقع پر سیدنا اسامہ کہتے ہیں میں نے اور ایک انصاری نے ایک کافر کو دیکھا جو گھات لگا کر بیٹھا ہوا تھا. یوں ہی کوئی مسلمان اس کے قریب سے گزرتا اچانک حملہ کر کے شہید کر دیتا. اس نے کئی مسلمان شہید کیے. ان حالات میں اسامہ کہتے ہیں میں نے اور انصاری نے اس کو گھیرا. جب وہ بالکل گھر گیا اور میری تلوار عین اس کے سر پر آ گئی، کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انصاری نے اپنی تلوار روک لی لیکن میں نے قتل کر دیا. جنگ کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے. میرا واقعہ بھی پیش ہوا کہ اسامہ نے ایک شخص کو قتل کیا جو مسلمانوں کو سخت تکلیف دے رہا تھا، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا تھا، اور جب عین تلوار اس کے سر پر آئی تو کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے اسامہ کو بلایا اور کہا اسامہ تو نے کلمہ پڑھ لینے کے باوجود اسے قتل کر دیا؟ اسامہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے فلاں کو شہید کیا، فلاں کو شہید کیا. یعنی مقصود یہ تھا کہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، دل سے کلمہ نہیں پڑھا. آپ پوچھتے ہیں اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیرا تھا؟
کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، تو نے دل چیرا تھا۔ پھر آپ فرمانے لگے اسامہ کل قیامت کے دن کیا کرے گا جب وہ اپنا کلمہ پیش کرے گا؟ آپ نے یہ بات اتنی دفعہ دہرائی، اسامہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ آپ پھر کہنے لگے اسامہ تم کیا کرو گے جب کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور اپنا کلمہ پیش کرے گا؟ اسامہ تمنا کرتے ہیں کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ اب کیا معلوم ہوا اس بات سے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد پچھلی حرکتیں کچھ بھی کیوں نہ ہوں، اور ظاہر کتنا بھی یہ نہ ہو رہا ہو کہ یہ شخص اسلام دل سے قبول نہیں کر رہا، ڈر کے لیے قبول کر رہا ہے، ہمیں یہ بات کہنے کا حق نہیں ہے۔ ہم نے اس کو مسلم جاننا ہے جب تک اس سے کفر بواح ظاہر نہ ہو جائے۔ جب وہ کفر پر اڑ جائے، کفر اس کا اتنا ننگا ہو جائے، جیسے کہ صحابہ ہی کے دور میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب صحابہ نے سب نے مل کر ان کو قتل کیا، اس کو اس کی پارٹی کو قتل کیا، حالانکہ وہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اسلام لانے کے بعد پھر اس نے کہا کہ مجھے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں شریک کیا گیا ہے نبوت میں، لیکن صحابہ نے اس کی کوئی رعایت نہیں کی۔ ایسے ہی کچھ لوگ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، صحابہ نے اس کے خلاف بھی تلوار نکالی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی کفریہ عمل کرے تو یقیناً وہ کافر کہلائے گا، مرزا غلام احمد کو نبی کہہ لے، خود نبوت کا دعویٰ کر لے، یقیناً کافر ہوگا۔ لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اگر وہ کوئی کفری عمل نہیں کرتا تو یہ کہنے کا حق کسی کو نہیں کہ یہ دل کا جو معاملہ ہے، اس کا دل ایسا تھا، یہ بندہ ایسا تھا، اس نے کلمہ ڈر کے لیے قبول کیا۔ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو منافق کہہ دیتے ہیں، انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ یہ منافق کہنا کافر کہنا ہے، اور کافر اور منافق اور اللہ کا دشمن کہنا اتنا خطرناک ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کلمہ آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر یہ کلمہ زمین کی طرف لوٹتا ہے، زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر یہ جس کے بارے میں کہا گیا اس پر لوٹتا ہے۔ اگر وہ کافر ہے پھر ٹھیک ہے، اگر وہ کافر نہیں تو یہ کہنے والے کی طرف لوٹتا ہے۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے، تو ہمیں اپنی زبان سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ کسی کو لعنتی کہنے پر، کسی کو منافق کہنے پر، کسی کو اللہ کا دشمن کہنے پر، اور معاملہ اگر دل کا ہے، آپ کا گمان ہے کہ میرے گمان میں یہ کام اس لیے کر رہا ہے، تو شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر منافق انتہائی نقصان دہ گروہ ہے، کیونکہ ظاہر میں کلمہ پڑا ہوا ہے، مسلمانوں کے ساتھ شامل ہیں، مسلمانوں کے سارے راز ان کو معلوم ہیں، لیکن وہ اندر سے کافر ہیں، اندر سے کافروں کے ساتھی ہیں، اندر سے یہود و نصارہ کے ساتھی ہیں، مشرکین عرب کے ساتھی ہیں، لیکن ظاہراً آپ کے اندر موجود ہیں، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس لیے انتہائی خطرناک گروہ ہے۔ یہ کیوں بچے رہے؟ ان کا شرک اور کفر بھی بہت سے موقعوں پر ظاہر ہوا، لیکن یہ مسلمانوں کی تلوار سے کیوں محفوظ رہے؟ اللہ سورۃ منافقون ہی میں فرماتا ہے کہ اس کی جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ
انہوں نے اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا تھا، قسمیں کھا کر اپنی کفریہ بات کو چھپا لیتے تھے اور اپنی خیر کی بات کو ظاہر کرتے تھے۔ زید بن ارقم کی روایت صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک جہاد کے موقع پر رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ مسلمان لشکر جا رہا تھا، ہر ایک کی کوشش تھی کہ پہلے میں پانی کی جگہ پر پہنچ جاؤں۔ تو ایک دیہاتی مہاجر، اس نے کوشش کی اور وہ پہلے پہنچ گیا، اور وہاں جا کر اس نے اس پانی کے گرد کچھ پابندیاں سی لگا کر اس پہ قبضہ کر لیا۔ ایک انصاری آیا اور اس نے اپنے اونٹ کا پانی اس کے اوپر سے پلا دیا، اس پر لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے مہاجروں کو آواز دی، انصاری نے انصاریوں کو آواز دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے نکلے، کہنے لگے یہ کیسی پکار ہے؟ یہ جہالت کی پکار ہے، یہ بدبودار پکار ہے، اس کو چھوڑ دو۔ قومیت کی پکار کو آپ نے جہالت کی پکار کہا، بدبودار پکار کہا۔ آج لوگ قوموں کے اوپر اتنا فخر کرتے ہیں، پارٹیاں بنا لیتے ہیں، جب امیدوار کھڑے ہوتے ہیں الیکشن میں کہتے ہیں بس ہمارے قوم کا یہ شخص جیسا بھی ہے ہمارا ووٹ اسی کے لیے ہے۔ آپ نے قومیت کی پکار کو جہالت کی پکار قرار دیا، بدبودار پکار کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ قصہ ہوا ہے اور یوں لڑائی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن ابی بھی ساتھ تھا۔ یہ منافقین جس جہاد میں محنت کم کرنی پڑے اور مال غنیمت کی زیادہ امید ہو، ساتھ جایا کرتے تھے۔ مال غنیمت کی امید تھی اس لیے سفر میں تھے، جنگ تبوک میں نہیں گئے، جنگ احد میں جا کر راستے سے واپس آ گئے۔ کیوں؟ انہیں خطرات محسوس ہوئے، اور جس جنگ میں امید یہ ہو کہ مسلمان فتح یاب ہوں گے اور مسلمانوں کے پاس مال غنیمت ملے گا اور وہ ہم میں تقسیم ہوگا، تو اس میں ساتھ جایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ یہ پکار کیسی ہے؟ لگتا یہ ہے کہ تم نے ان لوگوں کو کھلا کھلا کر اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ کل یہ تمہارے گلے پڑیں گے۔ اب بھی وقت ہے، ان کا کھانا پینا بند کر دو۔ تم نے اپنا آدھا مال ان کو دے دیا، تم نے ان کو ٹھکانہ دے دیا، تم ان کو اپنا مال دینا بند کر دو، یہ خود بخود بھاگ جائیں گے۔ اور پھر اس نے یہ بکواس کی کہ مدینہ جا کر عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ اس نے اپنے آپ کو عزت والا سمجھا اور صحابہ کو ذلیل سمجھا، مہاجر صحابہ کو۔ زید بن ارقم کہتے ہیں میں وہاں موجود تھا، مجھے سخت تکلیف ہوئی، باقی اس کے ساتھی تھے، صرف میں ایسا تھا جس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ بات بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا اور اسے پوچھا، اس نے قسمیں کھا کر انکار کر دیا۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو تسلیم کر لیا کہ نہیں، ایسی بات اس نے نہیں کہی ہوگی، بچہ ہے زید بن ارقم، اس کو غلطی لگی ہوگی۔ اور ان کی قوم بھی، پوری کی پوری قوم ملامت کرنے لگی زید بن ارقم کو کہ تو بزرگوں کے اوپر آ گیا، تو اپنے بڑوں کا لحاظ نہیں کرتا۔ چچا کہنے لگے
ایسی بات کر کے تو نے اللہ کے رسول کو ناراض کر لیا، اپنی قوم کو ناراض کر لیا، ایسی بات کیوں تو نے کہی؟ زید بن ارقم کہتے ہیں مجھے سخت دکھ ہوا، میں اپنے گھر میں بیٹھ گیا، باہر نکلنا بند کر دیا۔ ایک دن میں جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، میرا خیال تھا کہ آپ بھی مجھ سے سخت ناراض ہیں، آپ نے میرا کان پکڑا، میں نے اوپر دیکھا، آپ مسکرا دیے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی آپ کے مسکرانے پر کہ آپ ناراض نہیں ہیں، کہ اگر مجھے دنیا کے اندر ابدی زندگی بھی مل جاتی مجھے اتنی خوشی نہیں ہونی تھی۔ میرے پاس ابو بکر آئے، کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں نے کہا تو کچھ نہیں، مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ عمر فاروق بھی پوچھنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول آئے اور مسکرائے۔ دیکھیے صحابہ کی محبت کو دیکھیے، کیسے ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ صرف مسکرانا ان کے لیے دونوں جہانوں کی نعمتوں سے زیادہ عزیز تھا۔ تو وہ کہنے لگے فکر نہ کرو، انشاءاللہ اس منافق کا پول اللہ ضرور کھولے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم کو بلایا اور یہ آیات پڑھ کر سنائی اور کہا کہ اللہ نے تیری تصدیق کر دی ہے۔ اور وہ آیات کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ، یہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ لوٹے لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم میں سے عزت والا ذلیلوں کو نکال دے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بتا دیا کہ عزت والے اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ زید بن ارقم کی تصدیق کر دی، لیکن اللہ نے بھی اس کا نام نہیں لیا۔ کسی نے کہا اگر نام لے لیا تھا پھر تو مرتد قرار دے پاتا، پھر تو قتل کیا جاتا، لیکن اللہ نے بھی ان منافقین کا پردہ آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اتنا نقصان پہنچاتے تھے کہ یہ ایسی باتیں کر کے مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرتے تھے۔ لیکن آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ یہی جو اس سورت کی دوسری نمبر آیت پر اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا دیا تھا۔ یہ ڈھال بنا کر انکار کر کے اپنی قسموں سے بات سے مکر جایا کرتے تھے۔ گویا جو بات سے مکر جائے اور کہے میں نے نہیں کہا، اس کے پیچھے پڑنے کی حاجت نہیں ہے۔ شرن، یہ تو ہماری عادت ہے نا کہ ننگا کرنا ہے اس کو، اس نے ایسا کہا ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن کیا تعلیم دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تعلیم دیتی ہے کہ اگر کوئی شخص انکار کر دے کسی بھی معاملے میں، قسم کھا جائے، پھر اس کا اعتبار کرنا ہوگا، اس کو سچا کہنا ہوگا۔ اللہ کے ہاں اس کو جو سزا ملنی ہے وہ ملے گی۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی کہ ان کے قتل سے وہ لوگ جو اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، یہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ لوگ تو اسلام قبول کر رہے تھے تلوار سے بچنے کے لیے، اور اگر منافقین کو قتل کرنا شروع کر دیا تو پھر لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ دیکھیے کیسے لوگوں کی رعایت کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت متفق علیہ شخصیت تھی، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک کام کریں اور کہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میرا فیصلہ ہے، سب کو تسلیم کرنا تھا، لیکن آپ نے لوگوں کی رعایت کی تاکہ لوگوں کے دل میں یہ بات نہ آئے
کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان قتل ہو جاتا ہے. ہاں ناحق قتل کیا جائے پھر ضرور قتل ہوگا، مرتد ہو جائے ضرور قتل ہوگا، زانی شادی شدہ زنا کرے ضرور قتل ہوگا، لیکن مسلمان کا مال اور اس کی جان محفوظ ہے، وہ اس کے علاوہ کسی اور معاملے میں قتل نہیں کیا جائے گا. خاص طور پر جو دل کے معاملات ہیں، جس کے اندر وہ زبان سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں، تو بس اس کی اس بات کو قبول کرنا ہوگا، وہ قتل نہیں ہوگا. منافق کی تائید یقیناً بہت بری ہے، لیکن کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے اچھے اسے دھوکہ کھا سکتے ہیں. جب ان منافقین نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹی تہمت لگائی، وہ واقعہ بھی بخاری مسلم کا واقعہ ہے، دل ہلا دینے والا واقعہ ہے. ان پر زنا کا الزام لگایا اور اللہ نے قرآن مجید کی آیات نازل کر کے ام المومنین کو بری کیا. دیکھیے یہ شان ام المومنین کی ہے. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میرا خیال یہ تھا کہ یہ جھوٹا الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے اللہ بتا دے گا یا وحی خفی کے ذریعے اطلاع دے گا کہ یہ جھوٹا الزام ہے. 1 مہینہ وحی نہیں آئی. 1 مہینے کے بعد جب وحی آئی تو اللہ کی قرآن کی آیات بن گئیں. ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نہیں سمجھتی تھی کہ میری بارے میں آیات نازل ہوں گی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی. تو آپ نے اس موقع پر ایک دن منبر پر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے مجھے سخت تکلیف پہنچائی ہے، کوئی ہے جو میری مدد کرے، میری بیوی پر الزام لگایا ہے. آپ کی بات کو سن کر قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر وہ ہمارے قبیلے اوس کا فرد ہے حکم دے دیجیے، میں سر قلم کر دوں گا، اور اگر وہ قبیلہ خزرج کا آدمی ہے تو پھر بھی آپ حکم دیجئے، جو آپ حکم دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے. ایسے موقع پر قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں اور بیعت عقبہ کے اندر شامل ہیں، لیکن بہرحال متاثر ہوئے اس کے پروپیگنڈا سے، کہنے لگے تم اپنے قبیلے کے فرد کو بھی قتل نہیں کرو گے، اور اگر وہ میرے قبیلے خزرج کا بندہ ہوا تو تم اس کو بھی قتل نہیں کر سکتے. اس پر دونوں قبیلے کھڑے ہو گئے، جھگڑنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر موجود ہیں، آپ ان کو چپ کروا رہے ہیں. اسید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سعد کو کہ تم جو اس منافق کی حمایت کر رہے ہو، تم خود منافق ہو جو منافقوں کی حمایت کر رہے ہو. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کی تم کیوں حمایت کر رہے ہو؟ بہرحال آپ نے دونوں کو خاموش کروایا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. دیکھیے اب یہ سردار ہے، نیک آدمی ہے، صحابی رسول ہے، بدری صحابی ہے، جس کے بارے میں اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدریوں کے دل کو دیکھا، اللہ نے بدریوں کے دل کو دیکھا اور کہہ دیا کہ آج کے بعد تم کچھ بھی کرو، میں نے سب کو معاف کر دیا. یعنی وہ مصیبت کی اس گھڑی میں جو انتہائی مشکل گھڑی تھی، انہوں نے اپنے ایمان کی گواہی دی تھی. تو انہوں نے بھی اس منافق کے بارے میں سمجھا کہ شاید یہ بات سچ کہہ رہا ہے، یہ بات درست کر رہا ہے، اور اس کے قتل کے خلاف اس کی حمایت کی.
گویا آپ کا یہ کہنا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، یہ بالکل حق تھا۔ اس میں ان لوگوں کی رعایت بھی ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے، دور سے دیکھتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، جہاں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، وہاں یہ ابھی بھی یہ شخص بھی عبداللہ بن ابی یہ بھی ساتھیوں میں شمار ہو رہا ہے، کیونکہ یہ شخص جمعے کے بعد کھڑا ہو جاتا اور کہتا یہ نبی سچے نبی ہیں، ان کی سمت کرو، ان کے ساتھ ملو، یعنی وہ تعریفیں کرتا تھا سب کے سامنے۔ اپنا کفر کسی خاص محفل میں خاص لوگوں کے اندر بیان کرتا تھا، عموم لوگوں کے اندر وہ نماز پڑھتا تھا، ان کے ساتھ مل کر جہاد پر بھی چلا جایا کرتا تھا صحابہ کے ساتھ مل کر۔ تو یہ وہ لوگ جو نو مسلم ہیں ان کے اسلام کے راستے میں بھی رکاوٹ بن سکتا تھا، اور وہ لوگ جو بھی اسلام نہیں لائے اور ابھی دور سے اسلام کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز رکاوٹ کا باعث تھی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ منافقین اصلاً کافر ہیں، مستقل جہنمی ہیں، لیکن دنیا کے اندر انہیں مسلمان کے سارے پروٹوکول ملیں گے ان کے اسلام کے اظہار کی بنا پر، اور ان کے دل کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ دیکھیے اسامہ کو کچھ اتنا حسرت ہوتی ہے اس شخص کو قتل کرنے کو جو کئی صحابہ کو شہید کر چکا، اور تلوار اس کے سر پر آئی اور کلمہ پڑھ لیا۔ آپ بار بار کہتے ہیں اسامہ کیا کرو گے؟ اس وقت کو جب یہ شخص اپنے کلمے کو پیش کرے گا تمہارے پاس کیا ہوگا؟ کیا تم نے دل چیر کر دیکھا تھا؟ ہمارے فتوے عموماً دلوں پر ہوتے ہیں، ہم اس کی کوئی ظاہری بات دیکھتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ وہ کرتے ہیں جو اس کے دل سے متعلق ہے۔ ہمیں لعنتی کہنا پڑے لعنتی بھی کہہ دیتے ہیں، ہمیں اللہ کا دشمن کہنا پڑے وہ بھی کہہ دیتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کے اندر فتوے لگا دیتے ہیں۔ بھائیو انتہائی خطرناک معاملہ ہے، ہمیں اس بارے میں حساس ہونا چاہیے کہ اگر وہ لعنت وہ فتویٰ اس پر نہیں فٹ ہوا تو پھر واپس انسان پر لوٹے گا، اس کی اپنی ذات پر لوٹے گا۔ ہمیں فتوے کے بارے میں انتہائی حساس ہونا چاہیے۔ ہاں یہ درست ہے کہ ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ اللہ نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے، ہاں وہ کوئی ہو لعنت ہوگی، لیکن باقاعدہ نومینیٹ کر کے کہ تجھ پر لعنت، تو جھوٹ بولتا ہے، فرد معین پر لعنت، اس کی شرعاً گنجائش نہیں ہے۔ لعنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں پر کی، شراب پینے والے پر لعنت کی ہے، شراب بیچنے والے پر لعنت کی ہے، سود کھانے والے پر لعنت کی ہے، ماں باپ کے نافرمان پر لعنت کی ہے۔ یہ لعنت یقیناً ان لفظوں میں عموم کہ یہ لعنت والے اعمال ہیں، شراب کا پینا، سود کا کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ لعنت والے کام ہیں۔ عموم میں ہم یہ ضرور کہیں گے یہ حق ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ احتیاط کس بات میں؟ اس لعنت کو کسی خاص شخص پر فٹ کرنا، اس میں یقیناً احتیاط کی ضرورت ہے۔ احتیاط بھی اس حد تک کہ اس کام کو علماء کرام کے حوالے کیا گیا، جید علماء، بلکہ اگر خلافت قائم ہو تو اولی الامر، اور اولی الامر کا مقرر کردہ قاضی صرف اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کو بلائے، اس کی جہالت دور کرے، اس کی بات کو سنے، اس کی تعویل کو سنے، اور اس کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ کرے۔ اگر وہ مرتد ہو گیا قتل کرے، لیکن عام شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو علماء کرام نے کافر کہا ہے، ابن عربی کو ابن تیمیہ نے کافر کہا ہے، تو یہ معین کو کافر کہا گیا ہے، لیکن کہنے کا حق کس کو ہے؟ اس بات کو خوب سمجھ لیجئے کہ یہ کہنے کا حق صرف اور صرف خلیفہ کو ہے،
اس کے مقرر کردہ قاضی کو ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو جید علماء اس لیے ان کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں۔ ان کے کافر کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ حساس ہو جائیں، اس سے اپنا دین حاصل نہ کریں، یہ شخص کفر اکبر میں جا چکا ہے، اس کے نظریات انتہائی خطرناک ہیں، تو یہ شخص اس کو فتویٰ لگانے کے لیے علماء کرام، جید علماء کرام، یہ نہیں کہ مجھ جیسا کوئی خطیب ہو اور وہ بیان کرنا شروع کر دے، وہ فتوے شروع کر دے، اس کو یہ حق حاصل نہیں۔ باقاعدہ کوئی شیخ الحدیث، کوئی مفتی اعظم، اس قسم کے لوگ کسی فرد معین پر فتویٰ لگائیں تو لگائیں، عام شخص کو صرف کفر بیان کرنے کا حق ہے کہ جو شخص یا علی مدد کہتا ہے یہ شرک ہے، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا کہتا ہے، نور من نور اللہ کہتا ہے، یہ کفر ہے، شرک ہے۔ عام آدمی کو مطلق کفر کو بیان کرنا ہے، معین کو علماء کرام کے حوالے کرنا ہے۔ یہ ہم نفاق پر آج الحمدللہ دوسرا جمعہ تھا، تو دوستوں کے ذہن میں کچھ سوال ہو اس بارے میں تو وہ اپنے سوال لکھ کر جمع کرا دیں، تاکہ اگلے جمعے میں یا کوئی کمی محسوس کرتے ہیں کہیں کہ یہ بات بھی اس میں بیان ہونی چاہیے، اپنے خطیب کی آپ کو مدد کرنی چاہیے کہ آپ کو جو چیز اشکال پیدا ہوتا ہے اس کی بات سے، اس کے لیے باقاعدہ، یہ عام جمعے نہیں ہے انشاءاللہ، یہ آپ کو باقاعدہ ایک تربیتی سمجھے جمعے ہوتے ہیں، اور اس میں جس کو جو اشکال ہو، جو سوال ہو، وہ ضرور اپنے لکھ کر یا انتظامیہ کے حوالے کرے تاکہ اس کا جواب بھی دیا جا سکے اور ہمیں مسئلہ مزید نکھر جائے۔ اللہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ ہمیں اسلام پر قائم رکھے اور اسلام پر اور ایمان پر موت دے۔ آمین۔